وتیرہ پسند ہے، آج ہمیں غیروں کا طریقہ پسند ہے، اور بالخصوص ان کا طریقہ پسند ہے جو آج سے صرف 70 اور 80 سال پہلے مسلمانوں کے جسموں کو لوہے سے داغ رہے تھے، مسلمانوں کے جسموں پر سور کی چربی مل کر اور سلگتے ہوئے انگاروں میں ڈال رہے تھے۔ یہ بات میں کوئی ایکو پھیکو بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی سنی نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ٹائمز آف انڈیا 1757 کے بعد 27 دسمبر بدھ کا آپ ٹائمز آف انڈیا نکالیں گے، آئرلینڈ کے رہنے والے مسٹر ڈی لین اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ زندہ مسلمانوں کے جسم پر سور کی چربی ملنا اور ان کو سور کی کھال میں سینا اور سلگتے ہوئے انگاروں میں ڈالنا، ان کے جسموں کو لوہے سے اور تانبے سے داغنا، یہ انسانیت کے اور عیسائیت کے نام پر بدنما دھبا ہے۔ یہی الفاظ لکھتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہونا موجود ہے۔ یہ کوئی ہندوستان کا مورخ نہیں لکھتا، کوئی ہما شما نہیں لکھتا، محمد میاں نے نہیں لکھا، خان صاحب نجیم آبادی نے نہیں لکھا ہے، بلکہ آرٹیکل آپ ٹائمز آف انڈیا کے اندر چھاپا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اور آج ہم نے انہی کا طریقہ اپنا رکھا۔ سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی کا طریقہ پسند ہے تو عیسائیوں کا طریقہ پسند ہے۔ نیا سال آئے ہم عیسائیوں کے طریقے پر ہیں، سال ختم ہو ہم عیسائیوں کے طریقے پر ہیں، ہماری صبح ہو ہم عیسائیوں کے طریقے پر ہیں، ہمارا لباس ہو ہم عیسائیوں کے طریقے پر ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی ہے، یاد رکھو قیامت کے دن وہ اسی میں سے ہوگا۔ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا، وہ مومنین میں سے نہیں ہوگا، وہ نبی علیہ السلام کے عاشقین میں سے نہیں ہوگا، وہ آپ کے محبین میں سے نہیں ہوگا، بلکہ من تشبہ منہ، من تشبہ بقوم، جس کی اس نے مشابہت اختیار کی اور جس سے اس نے محبت کی۔ تف ہے میرے دوستو، افسوس ہے آج۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس طریقہ کوئی نہیں ہے؟ اگر ہمارے پاس طریقہ نہ ہو خیر ٹھیک ہے، ہم کسی کا طریقہ اختیار کریں۔ اگر ہمارے پاس چہرہ ہمیں کیسا رکھنا ہے، اگر نبی کے چہرے کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم کسی کا چہرہ اختیار کریں۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اگر نبی کے لباس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم کسی کا بھی لباس اختیار کر لیں۔ ہمارے بال کیسے ہونا چاہیے، اگر نبی کے بالوں کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ہم کسی کے بھی بال اختیار کر لیں۔ ہم آپ سے نہیں کہیں گے، لیکن میرے دوستو، نبی علیہ السلام کس طرح سوئے، کس طرح جاگے، کس طرح اٹھے، یہاں تک کہ آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ، امت کی ماؤں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملات رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ کیا معاملات رہے ہیں، آپ نے لباس پہنا تو کیسا پہنا، آپ نہائے تو کیسے نہائے، آپ نے وضو کیا تو کیسے کیا، آپ نے کسی سے گفتگو کی تو کیسے کی، تنہائی میں آپ کیسے رہے، مجلس میں کیسے آپ رہے، خلوت میں کیسے رہے، جلوت میں کیسے رہے، زندگی کا ہر گوشہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ بنی آدم کو ہم نے عزت والا بنایا ہے، اس کی ہم نے تکریم کی ہے، ہم نے اسے مکرم بنایا ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ اس بنی آدم کی بات ہے جو قرآن اور نبی کے طریقے کو اپنانے والا ہے، یہ اس بنی آدم کی بات ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہوں، اور بنی آدم کا وہ حصہ، وہ ٹولہ اور وہ ٹکڑی جو قرآن کو اپنانے والا نہیں ہے، نبی کا چہرہ جسے اچھا نہیں لگتا ہے، نبی کے بال جسے اچھے نہیں لگتے ہیں، نبی کا لباس جسے اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے بارے میں قرآن آگے اعلان کرتا ہے کہ وہی لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے، جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ میں نے ایک حدیث مقدس پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو ان کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر کے آیا، یعنی اپنی خواہشات کو بالائے طاق نبی علیہ السلام کے طریقے کو اور آپ کے منشے کو جب تک کہ نہ اپنا لے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔
وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ لاکھ دعوے کر لے، وہ لاکھ سینہ ٹھوک لے، لیکن جب تک نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو پورے طور پر نہیں اپناتا ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافہ، کہ تم لوگ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ایک صحابی تھے، اونٹ کا گوشت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جائز نہیں تھا، نہیں کھایا جاتا تھا، اللہ نے منع کر رکھا تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے سوچا کہ پچھلے امت میں کھانا جائز نہیں تھا، اب جائز ہے، تو ہم ایسا کریں دل سے مان لیں کہ کھانا جائز ہے لیکن کھائیں نہ، تو دل سے ہم مان لیں گے کھانا جائز ہے، تو اس امت پر جو حکم نازل ہوا یعنی اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہو اس پر عمل ہو جائے گا، اور اس امت پر بھی عمل ہو جائے گا، اس نبی کے بھی طریقے پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کھانا جائز نہیں تھا اس لیے نہ کھائیں، اور یہاں کھانا جائز ہے اس لیے اس کو جائز مانیں۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ادخلوا بالسلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلنے والا، وہاں ناجائز تھا تو کھانا بھی ناجائز تھا اور اس کو ماننا بھی ناجائز ماننا بھی ضروری تھا، اور یہاں جبکہ اب کھانا جائز ہے تو آپ اس کو جائز مانو بھی اور کھاؤ بھی، اس امت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بتاؤ کیا اونٹ کا گوشت اگر کوئی نہ کھائے تو گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں، لیکن جب اتنی سی چھوٹی سی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو سینہ بھی ٹھوکنا بند کر دو اور یا تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لو۔ میرے دوستو عمل کر لیا جائے، ابھی وقت ہے، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا، ہمارے پاس سے وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ہم کو دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ حالات کیا ہے ہم جانتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے طریقے کو اور شعائر اسلام کو زندہ کرنے کی اور ان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔